میں نے ایک سوال کیا، دین آسان ہے، تو ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، بیماری جو بھی ہو، اور ان کو محسوس نہیں ہوتا، حس نہیں ہوتا اس کا، جس کی وجہ سے وہ ڈائپر وغیرہ اس میں باندھتے ہیں تاکہ پیشاب کپڑے وغیرہ پہ نہ لگے۔ اب ایسے معاملے میں کیا کریں؟ یاد رکھیں دین آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے تنگ دست ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پریشان ہو، چاہے کوئی سہولت کا محتاج ہو کہ اسے سہولت ملے حالات کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں، یہ شخص جو ہے نماز پڑھیں گے اسی حالت میں نماز پڑھیں، صرف امامت سے وہ گریز کریں۔ اگر کوئی امامت کو بولے تو بولے نہیں مجھے پیشاب کا مسئلہ، میں امامت نہیں کر پاؤں، لیکن باقی وہ سب کر سکتے ہیں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی ڈائپر کے اندر، حالانکہ اس میں پیشاب ہوگا، سمجھے؟ یا پھر ایسے انسان کے لیے ڈائپر نہیں باندھتا ہے، تھیلی لگی ہوئی ہے کیونکہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، کیتھیٹر لگا ہوا ہے جو نلی ڈالتے ہیں پیشاب کی جگہ میں، اور یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ چیز بیمار کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کی نماز کا۔ تو انہیں چاہیے کوئی نماز پڑھے، گھر پر نماز پڑھے، یہ وہ معاملہ جو کنٹینیو جا رہا ہے۔ لیکن ایسا انسان ہے جس کو کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کب جاتا ہے کب نہیں جاتا ہے، تو اس معاملے میں پھر کیا کرے؟ وہ تو ڈائپر چینج کر لے، لیکن اس کو ڈر ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کچھ لوگوں کو سینس چلا جاتا ہے، یا وہ پیشاب کا جو بلیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک منہ ہوتا ہے جس سے سینس ہوتا ہے، جس سے آپ کھلتا ہے تو پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے تو پیشاب رک جاتا ہے، تو کبھی وہ سینس اس کا چلا جاتا ہے، آپریشن کی وجہ سے وہ پارٹ کاٹ کے نکال دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیریئر نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اب تو وہ اس کو کوئی حص ہی نہیں ہوگا، پیشاب بنا کے نکلا، تو لہٰذا پھر وہ کنٹینیوس ڈائپر میں رہے یا کنٹینیوس تھیلی لگائے، تھیلی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے یورین کے بیگز ہوتے ہیں، لیکن بیگز کے مقابلے میں ڈائپر سیف ہوتے ہیں، بیگز کیونکہ کیا اٹیچ کرنا پڑتا ہے، کبھی گر گئے تو مسئلہ پیشاب نکل جائے گا، لیکن ڈائپر سیف ہوتے ہیں، ان کا صرف اتنا کام ہے کہ ڈائپرز کو چیک کرتا رہے، ورنہ اگر گھر میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ گھر میں لیک بھی ہو جائے تو صاف کر سکتے، لیکن مسجد کا ایسا معاملہ ہے کہ صفائی وغیرہ مسئلہ ہوگا، تو لہٰذا وہ بالکل نماز اپنی کنٹینیو کرے، 5 ٹائم نماز پڑھے، ڈائپر میں پیشاب رہا بھی تو پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تھیلی لگی اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یاد رکھے اس میں بھی کوئی عرض نہیں، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، نلی ڈالی ہوئی تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، دین آسان ہے، یاد رکھے اس آدمی کے لیے۔ وضو کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے، یاد رکھے صرف امامت کا جب معاملہ ہے تو وہ اس میں گریز کرے، پیچھے ہٹ جائے، باقی معاملے میں انشاءاللہ کوئی حد نہیں، تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرے، ان کو بولنا نماز بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دین آسان ہے آپ کے لیے۔ خیال کیا تھا پیشاب ہے، پیشاب کے ساتھ فلاں کر رہے، تو آپ یہ بھی تو تھوڑا سوچئے، پیشاب اور پیخانہ نکلنے سے پہلے کہاں رہتا؟ اندر ہی ہے نا جسم کے، گندگی جب مانی جائیں گے اب نکل کر جائے، لیکن چونکہ آپ بیمار ہے، آپ کے جسم کو حس ہی نہیں کب نکلتا ہے کب نہیں نکلتا ہے، تو آپ مجبور ہو گئے، تو لہٰذا وہ صاحب اپنی نماز پڑھے، پیشاب ہے بھی تو پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں، اور یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ انسان طہارت خانے میں جائے، طہارت وغیرہ کے لیے جائے، تو وہاں اگر پیشاب کرتا ہے تو چھینٹے وغیرہ اڑنے کے امکانات زیادہ ہیں، چونکہ نیچے گندگی کی وجہ سے جو بھی وجوہات کی بنیاد پر، تو کیا وہ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کریں؟ دیکھیے آپ نے سوال تو ایک جنرل کیا، لیکن میں ایک خصوصی جواب دیتا ہوں اس کو، ایک جنرل جواب میں نے بہت بار دیا ہے، ایک اسپیشل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، مطلب خصوصی ان دا سینس ہم لوگوں کو ایک اپنا ایک عادت بنانا چاہیے، سب سے صاف جگہ جو ہمارے گھر کی ہوگی نا ہمارا طہارت خانہ ہے، یہ ہم کو پلان کرنا پڑتا۔ گھر تو چماچم چمکا دیا، گاڑی چماچم چمکا دی، فلاں چیز چمکا، لیکن جہاں طہارت ہوتی، طہارت بیس ہے عبادت، کیوں بول رہا ہوں طہارت بیس ہے کس چیز کی؟ عبادت۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے آپ کو؟ غسل اور وضو دونوں ضرورت ہے نا، کہیں بہت ساری عبادت کے لیے صرف غسل کافی، وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو طہارت بیس کو چھوڑ کر باقی سب چمکا رہے، مطلب جھاڑ کی جڑوں میں زہر ڈال رہے، کیمیکلز ڈال رہے، اور اوپر اس کو خوب ہرا بھرا رکھنے کے لیے محنت کر رہے، سیف گارڈ کر رہے، سب کر رہے۔ جڑیں، جس جھاڑ کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے نا، ویسا پتلا بھی جھاڑ کھڑا رہا نا، 1-2 سال میں بڑا گھنے دار ہو جاتا ہے، لیکن جس کی جڑیں کمزور ہو جائے نا، وہ اتنا بھی بڑا ایک ہوا چلی تو گر جاتا ہے۔ عبادت کا بیس یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آج ہمارے طہارت خانے، ہمارے عام پیخانے، غسل خانے، حمام، باتھ روم، جو بھی آپ بولتے، لیبارٹری، WC، کیا کیوں یہ اتنے گندے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں، ان کو صاف کرنے کو پیسہ نہیں لگتا، ان کو صاف رکھنے کے لیے صاف سوچ لگتا ہے، برا مت لگنے دیجیے میری بات، پیسے نہیں لگتے، میں نہیں مانتا، اس کو سوچ لگتا ہے، جب آدمی سوچ لیتا ہے۔ صحابہ وغیرہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ وغیرہ تو اتنی غربت میں تھے، اور وہ جو پیشاب پخانا جہاں کرنے جاتے تھے وہ ریگستان ہوتا، اور اس کی دھوپ اور گرمی کافی تھی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ڈیکمپوز کرنے کے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ کھلے ہوتے، ٹینٹ جیسے لگے ہوتے، اور اتنے غریب لوگ تھے پہننے کو نہیں ہوا کرتا، ڈھانکنے کو کسی کا حمام ہو تو بڑی بات ہوتی، حمام میں ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھ جاتے، اگر پورا کھڑے تو شرم کا کھلنے کے چانس ہوتے، حمام میں جاتے تو جھک کے رہنا پڑتا، کوئی ڈھانکنے کو چھت نہیں ہوا کرتا، اتنی غربت کا عالم تھا صحابہ، لیکن وہ مٹی یوز کرتے تھے، مٹی ہے تو اب عرب کی مٹی اور گرمی کی شدت کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی کرا بھی تو فوراً صاف ہو جاتا ہے، پیشاب جب ہی جذب ہو جاتا ہے، تو گندگی وغیرہ زیادہ تک وہاں بیماریاں پھیلنے کے چانس اور باقی نہیں رہتا، اور مٹی پہ مٹی ڈال دو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، الحمدللہ میری بات جو لوگ سنتے ہیں، اکثر لوگ ٹوائلٹس وغیرہ گھر میں اللہ نے استاد دی ہیں،
نہیں تو کامن ٹوائلٹ تو بھی یوز کرتے ہوں. یہ تو اتنے تو ایکسیسیبل آج کل ہے. ٹھیک ہے, گندے کیوں ہیں ہمارے ٹوائلٹ, کیوں نہیں صاف ہوتے؟ یہ تو آپ نے جنرل کیا تو میں کیا ڈھلے استعمال کروں؟ یہاں تمہارے گھر کے اتنے گندے کی ڈر لگ رہا ہے, کسی گھر میں چلے گئے تو کیا کرنا, کیوں خراب ہے؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. صفائی کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی. ہاں, پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان. پھر یہ کیوں ہم گندے ہیں؟ مطلب گندگی کا کیا عالم لوں میں, نہارے نہیں ہفتہ ہفتہ, یہ پرسنل گندگی. ہاں, بال صاف کرنے کا حکم جہاں جہاں کے وہ پتہ نہیں سالوں سے صاف نہیں کی, یہ سب گندگی میں شامل ہوتا نا. پاکی آدھا ایمان میں یہ سب شامل ہے. طہارت کو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ پیشاب کرو, دیکھ کر کرو, چیٹے نہ اڑیں. پھر ہم کو نہیں سمجھتی ساری چیزیں. جہاں ہم بیٹھیں گے وہ ٹوائلٹ کا ٹب, مطلب وہ بھانڈا کیسا ہو, ہاں وہ کموڈ بھانڈا کیا آپ بولیں گے, جو بھی اس کا وہ ہے وہ کس طرح سے ہو, وہ صاف ہو. اگر وہ صاف نہیں ہے تو چیٹے واپس آ سکتے ہیں میرے آنکھ. جیسے پبلک ٹوائلٹ کا نہیں, ہمارے گھر میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ صفائی کی عادت ڈالیں, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ. ایک سوچ بنا لیں کہ ہمارے ٹوائلٹ صاف ہوں گے. میں نے ایک قوم کو دیکھا, میں مطلب کسی کی تعریف یا ان کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں, یا بھی بولو نان مسلم کو مسلم سے کمپیئر کرے بڑھاوا دے رہے, نہیں, لیکن ان کی صفائی میں نے دیکھی. آپ نے جاپانیز لوگوں سے اگر کوئی ٹرانزیکشن کیا ہوگا, معاملات کیے ہوں گے, تو وہ جاپانیز ایک ایسا آدمی ہوتا ہے, آپ کو معلوم, جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں میری بات کو بہت سمجھیں گے. ایک جاپانیز کلائنٹ آ رہا تو کمپنی سب سے پہلے صرف ٹوائلٹ صاف کرتی, باقی کچھ بھی گندا رہا بولتے چلتا. ٹوائلٹ خراب نہیں ہونا, کانٹریکٹ تو ملنا نہیں ہے شور ہے. وہ جاپانیز آتے ٹوائلٹ میں جائیں گے, صرف ٹوائلٹ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگا لیں گے تمہارا باقی کیا ہے. یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں, ملٹی نیشنل, اور ان کے کلائنٹس جاپانیز لوگ, کتنا وہ دھیان دیتے ہیں ٹوائلٹس پر, صفائی پر. بولنے کا مطلب ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ٹوائلٹ صاف ہے تو آدمی صاف ہے, تو ذہن صاف ہے تو سب صاف. آپ سمجھ لیجئے ایک آدمی وہ بہت اچھی باتیں کر رہا, فلاں کر رہا, دینی باتیں کر رہا, وہ کر رہا, اور کسی نے بولا وہ چاچا میں نہاتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس کو شرعی ضرورت بھی نہیں ہے, ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, آپ کیا بولیں گے؟ بولتا تو اتنی بات 4 مہینے کے ساتھ میں, یار ٹھیک نہیں یار, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار, نہانا چاہیے یار, ریگولر کم از کم جمعہ کو تو نہ لے یار. کچھ نہ کچھ تو بولیں گے, آپ پسند نہیں کریں گے. کسی کی آپ فلاں باتیں سنیں اور اس کے بیڈ روم میں جا دیکھیں اتنا گندا بیڈ روم, کس میں اسمیل آ رہی ہے, آپ بولیں گے یار یہ سب بولنے کے سمجھا, یہ حلق سے نیچے نہیں اترا, ان کا بولنے کے لیے چاہیے لوگ. تو صفائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت. اب بھائی کا سوال تھا, میں طہارت خانے میں گیا اور وہ گندا ہے, میں بیٹھوں گا چیٹے اڑنے کے چانس ہے, تو آپ کیا کریں, اس جگہ سے ہٹ کے طہارت کریں. مثال کے طور پہ ایک بھانڈا ہے, آپ نے پیشاب کیا, بہت گندا ہے, مطلب وہ چوکپ ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, آپ کیا کریں گے؟ تو پیشاب کے حد تک تو احتیاط کر لیا, لیکن پانی تو پھڑ پھڑ گرے گا, زیادہ گرے گا, اڑ سکتا ہے. تو آپ وہاں سے ہٹ کر, 9 ٹریپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, مطلب وہ چھوٹے, کچھ نہ کچھ تو ویسا آپ کو ایڈجسٹ کرنا, صرف اس شکل میں کہ اتنا خطرہ ہے کہ آپ کہیں بھی کچھ نہیں. کیونکہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا, پرسنل ایکسپیرینس, سفر کر رہا تھا اور ایک ٹوائلٹ میں گئے, تو ٹوائلٹ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے اور اس میں ٹوائلٹ میں جانے کے لیے پورا ایسا ٹارگیٹ جانا پڑا تھا, مائنس بچھے ہوئے تھے پورے ادھر لوگوں نے باہر کرے ہوئے تھے. یہ ٹریولنگ کر رہا, بسز سے وغیرہ سے آپ کو ملیں گے ایسے دھاوے, تو مائنس کے ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا, پھر ادھر تو ہوگا نہیں, ادھر ایک پرانا نشان ہے, اسے پیر رکھ سکتے ہیں, ان کو مسئلہ نہیں, ادھر ہے. تب جا کے ٹوائلٹ پہ پہنچے تو پورا بھرا ہوا. اچھا, ہیومن نیچر کیسا ہوتا ہے, جو ٹوائلٹ کی سوچ کی جاتا ہے, ٹوائلٹ کا پریشر بڑھ جاتا, اب روک نہیں سکتے آپ. آدمی ابھی پیشاب نہیں کرنا, کسی نے پیشاب کرو تو بہت تیز آتا, کیونکہ آپ نے سوچ لیا نا, تو باڈی کیا کرتی ہے, ایکشن لیتی. تو اب تو آپ کو کرنا ہے, اب کیا کریں گے, پورے ایسا ہوتا ہے, اتنا گندا, مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور ایسی ایسی مخلوقات دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر کہ آپ تعجب کریں گے. جھنگور تو صرف ایک ہی ہے, اس کے اندر جھنگور, کیڑے, الائیاں اور دنیا آپ کو ملیں گی کہ مطلب جا کے آنا بولے تو دل پہ پتھر. اور کبھی کبھی مسلمس کے ڈھابے ہیں, مسلمس کی ہوٹل ہے, مسلم کے گھر ہے, یار کیسے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس تو دنیا بھر کا تصور ہے. آپ کو معلوم یوروپ میں مسلمانوں کو لوگ بہت الگ نظر سے دیکھتے تھے. جو انسان روز نہاتا تھا, یہ بات لکھ کے رکھ لو, اسپین کی ہسٹری پڑھو, جو انسان روز نہاتا تھا لوگ بولتے تھے مسلمان ہو گیا کیا. مسلمانوں کی یوروپ میں پہچان یہ تھی کہ روز نہاتے ہیں. اگر روز نہ, ٹرکش باتھ روم کا نام کسی نے سنا؟ دنیا میں مشہور ہے آج بھی ٹرکش باتھ روم. ارے وہ ترکی کے حمام, کیا حمام رہتے, بالکل اندر ایک دم پانی گرم کر کے ایسا ماحول بنا دیتے, پورے ویفرز ہوتے, آنکھ جاتے ہی وہ جو ویفرز آپ بھاپ سے جو نہانا ہے وہ ملیں گا آپ کو ٹرکش حماموں کے اندر. تو ترکی کے اندر پبلک حمام اتنے مشہور تھے عثمانی خلافت کے اندر کہ جیسے آپ کو مسجدیں ملیں گے اتنے آپ کو حمام ملیں گے. حمام ٹوائلٹ کے لیے نہیں, صرف پیشاب نہیں, پیشاب پیخانہ اور نہا کے نکلو آپ. ترکی حمام میں لوگ آج بھی ترکی گھومنے گئے تو بولتے ہیں ہمیں اندر جا کے ذرا مالش کرایا, پھر نہایا, بہت مزہ آیا. فلموں میں آپ کو ترکی میں فلم ہے تو ترکی حمام ٹوائلٹ باتھ روم سے دیکھنے کو ملیں گے. تو مسلمان یوروپ میں مشہور تھے, اگر کوئی روز نہایا تو بولتے تو مسلمان ہو گیا کیا. وہ ان کی صفائی سے جانے جاتے, پہچانے جاتے. ایک صحابی رسول سے بولتے ہم نے سنا تم ایسے نبی کو مانتے ہو جو پیشاب پکانے کا طریقہ بھی سکھا طہارت کا, اور وہ خوشی سے بولتے الحمدللہ, ہم اس نبی کے ماننے والے جو ہم کو پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی سکھا.
ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، پھر کیسے ہم گندے رہیں؟ بہرحال آپ کو بازو ہٹ کے طہارت کرنا، ایڈجسٹ کرنا پڑے. اب ان امیجنیبل سچویشن ہے، مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتے، مجبوری ہے، پھر آپ ڈھیلے کا استعمال کر لیں. اس کے بعد سب سے پہلی جگہ جو آپ کو ملیں گی، چاہے آپ کو پیشاب آؤ یا نہ ہو، یا پیخانہ آؤ یا نہ ہو، کیونکہ آپ نے طہارت پانی سے نہیں کی تھی، آپ اس میں جائیں گے اور پانی سے دھو لیں گے. آپ کا غسل نہیں ٹوٹا اس سے، لیکن لوگ سمجھتے پیشاب کو پانی نہیں لیے، ڈھیلا نہیں لیے تو غسل نہیں، غسل نہیں ٹوٹا. ڈھیلا نہیں بھی رہا اور پیشاب سے آپ اٹھے اور پانی نہیں ملا کسی وجہ سے، کیونکہ پیشاب کو انسان روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اٹھ گئے، تو آپ کو جہاں بھی سب سے پہلا پانی ملے گا آپ شرمگاہ کو دھوئیں گے. شرمگاہ کو دھونے کے بعد کپڑے یا انڈر ویئر پہ جہاں آپ کو امکان تھا کہ وہ پیشاب کی چھٹے، پہلے تو کوشش کریں گے آپ دبا کے شرمگاہ کو ہلا کے پیشاب کی چھٹے زائل کریں، لیکن پھر بھی لگے ہوں گے تو اتنے پینٹ پہ بھی آپ اندازے سے بھی پانی ڈال کے گیلا کریں. ڈھیلے سے کیا بھی تو یہ کر لیا، ڈھیلے سے تو ویسے پیشاب نہیں بچتا، لیکن نہیں ملا ڈھیلا، ہوتا ہے نا کبھی ایسا، شوگر ہے، کڈنی کا ایشو ہے، پانی زیادہ پیتا ہے، پیشاب آ گیا، روک نہیں سکتا، پانی بھی نہیں ہے، ڈھیلا بھی نہیں مل رہا، چلے گیا جو بھی بھرا، اٹھ گیا، جتنا ہو سکتا سکھا لے پہلے اپنے آپ کو، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد جہاں بھی پانی ملے پانی ڈالے اور دھو لے. چانسز ہے گھر وغیرہ نزدیک ہے، پھر جا کے انڈر ویئر چینج کر لے، انڈر ویئر پہنا تو انڈر ویئر نہیں پہنا تو سیدھی پینٹ تو پینٹ چینج کر لے، پاجامہ چینج کر لے، کافی، تاکہ اور طہارت، شیطان کوئی وسوسے ڈالتا رہے پیشاب بولا ہونے لگا تو پینٹ ہی چینج کر لے اگر پاسبلٹی ہے تو کافی. لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں. پیشاب کو یا پیخانے کو جانے سے اگر پانی آپ کو نہ ملے کسی وجہ سے اور آپ کو ویسے ہی اٹھنا پڑے یا صاف کرنا پڑے سوکھا، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، آپ کو مسئلہ نہیں. لیکن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے، کوئی مانیت نہیں، کبھی بھی غسل ہو سکتا، لیکن شریعت اعتبار سے غسل نہیں ٹوٹا. صرف آپ کو طہارت لینا، طہارت ٹوٹی تھی، طہارت لے لے، انشاءاللہ جی معاملہ یہاں ختم ہے. میں آگے اور لوں گا، ٹھیک. اب آئیے وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں. وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے، آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے بنسبت. ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالے. بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوں. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگا رہے اتنی دیر سے، چل نکل بیٹھ، ہاں جا رہا بھیا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے پیشاب کا خطرہ نکلا ہی نہیں. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا، طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں. پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے سے گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو، سمجھ رہا. شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا، ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر، نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہو رہا. تو یہ شک دور ہو جائے گا. کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں، ٹھیک. لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا، تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا. تو آپ پانی ماریے. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی. نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل، کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ وسوسہ، ٹھیک. آئے سوال کی قبلے رخ ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے، جبکہ وہ کمپنی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس کو دونوں کو جواب ہوتا ہے. پہلا، قبلے رخ پیشاب کے وقت یا پیخانے میں قبلے رخ بھی ہونا، چہرے کو بھی رکھنا اور پیٹھ کو رکھنا، دونوں منع ہے. قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت پیٹھ بھی رکھنا اور چہرہ بھی رکھنا دونوں منع ہے، لیکن یہ کھلے میں ہے. لیکن یہ کھلے میں ہے جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر کھلے میں کرتے تھے، وہاں ان کے ٹوائلٹ نہیں تھے، بند سسٹم ہی نہیں تھا ٹوائلٹ، دور جاتے تھے. اور صحابیت بھی جاتی تھی. پورا واقعہ بتایا پردے کی آیت جب نازل، حضرت عمر نے کیا کیا، وہاں تو مومنین ٹوائلٹ کے لیے باہر جایا کرتی تھی. پورا واقعہ آپ کو بتاؤں. ان کے بیت الخلا گھروں میں نہیں ہوتے، دور جانا پڑتا تھا، جنگل میں جانا، جیسے آج کل بھی کھیت وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں، پیسے ہی نہیں تھے تو کہاں سے لائیں. تو بہرحال دور جاتے تھے.
کچھ صحابہ کے ایسے تھے کہ اس کو کپڑا تھا, کچھ سامان ہوتا ڈال دیا تھا, کچھ تھے جن کے سر چھت بھی ہوا کرتا, مطلب ایسے بھی ٹوائلٹ میں چھت بھی نہیں ہوتی, تو کوئی انسان روایتوں میں آتا نا کہ ایک شخص نہا رہے تھے, دوسرے نے دیکھ لیا, تو ایسا حمام تھا کہ یہاں تک کپڑا تھا اور اس میں نہا رہے, اور بہت سارے صحابہ کا آتا وہ ڈائریکٹ کپڑوں میں نہاتے تھے, اس لیے کہ چھوٹا کپڑا باندھ کے نہاتے تھے, حمام میں نہیں تھا, گھر میں پبلکلی نہانا پڑتا تھا. آپ نے واقعہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری کے اندر, موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے, لوگوں میں نہانا چکے, سسٹم ہی نہیں تھا, ٹوائلٹ نہیں تھا, تو نہانا کیا کریں گے. جیسا کہ ایک آدمی غریب ہے, آپ نے دیکھا وہ ہینڈ پمپ پہ نہا لیتے بیچارے باہر بیٹھ کر, ورکرز آتے کہاں سے, خالی چڈیوں میں رہتے, انڈر ویئر لمبی پہن کے نہا لیتے, ایسی حالت ہے. صحابہ غریب لوگ نہیں تھے. تو بہرحال جب کھلا ہے تو نہیں کرتے تھے, آپ نے منع کیا. لیکن دیکھا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بار بیت الخلاء میں دیکھا, اور آپ جب طہارت کر کے اٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف, لیکن یہ وہ طہارت خانہ تھا جو بند تھا. تو علماء لکھتے ہیں جو بند طہارت خانے ہیں تو اس کے اندر ٹوائلٹ کہیں بھی منہ رہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب کھلے میں جائیں گے تو منہ اور پیٹ دونوں نہیں کریں گے. بند کے لیے اصول نہیں یاد رکھیں, لیکن کوئی بند طہارت خانوں میں بھی احتیاط کرے ایسا کہ اپنے گھر میں اگر بنا رہا ہے تو اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیے اچھی بات اور ضروری دونوں فرق ہوتا ہے, لیکن کھلے میں تو بالکل نہیں کر سکتے آپ, نہ منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے. یہ بات کلیئر ہے. رہا اب آپ ٹوائلٹ کے لیے کسی نان مسلم کمپنی یا مسلم کمپنی میں گئے اور کمپنی میں ٹوائلٹ ہی ادھر ہے قبلے کی طرف, تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر بند ہے تو منہ ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب سوال یہ تھا کہ کئی جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں, سمجھے نا, مطلب پیشاب کے لیے پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں اور پیخانے الگ ہوتے ہیں, جس میں لوگ ہم بس عام زبان میں 1 نمبر اور 2 نمبر بولتے ہیں. 1 نمبر کھڑے رہ کے 2 نمبر بیٹھ کے, سمجھے, یا پھر جینٹس کے ٹوائلٹ ہوں گے تو کھڑے رہ کر پیشاب کا رہتا, اور لیڈیز کے ٹوائلٹ ہوں گے تو بیٹھ کر والا سسٹم رہتا. تو اب ایسی جگہ ہم کیا کریں, تو یاد رکھیے کمپنی میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے. ایئرپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بیت الخلاء مطلب 2 پیخانے ہم زبان میں ہوتے ہیں یا 3 پیخانے ہوتے ہیں, اور 8-10 یورینلز بولتے ہیں. یورینلز مطلب وہ پاٹ لگے ہوئے وہ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ اگر آپ پیخانے کی لائن میں لگو تو منٹوں کھڑا رہنا پڑتا, اور آپ کو آیا ہوا ہے پیشاب, فلائٹ بھی ہے اور سارے مسائل, اور پیشاب کو آپ روک کر کام نہیں کرتے, سمجھے. اس کے کئی نقصان میں ایک نقصان, ایک تو بلیڈر ٹائٹ ہو جاتا ہے, حرکت موبلٹی. دوسرا کیا ہوتا ہے کیریٹنین لیول, ایک اس کے اندر ایک اجزاء ہوتا ہے پیشاب میں, جب اگر آپ پیشاب کو روک لیتے ہیں تو وہ لیول بڑھ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں, گالیاں نکلتی منہ سے. اسی لیے جتنے لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گالیاں بہت دیتے ہیں. دادا بوڑھے ہو گئے پیشاب جلدی نہیں ہوتا نا, تو آپ دیکھیں گے ابیوسو رہتے ہو, گالیاں دیتے. تو گالی وہ اس کی وجہ سے نہیں, کہ ان کا مزاج ہے, وہ جو لیول آف کیریٹنین بڑھتا ہے نا, چڑچڑاہٹ بڑھ کے ابیوسو ورڈ نکلتے. ٹھیک, تو بہرحال تو اب وہ ویسی کیا کریں, تو پھر چونکہ آپ مجبور ہے آپ کھڑے رہ کر, چونکہ مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کیا جا سکتا, مجبوری میں کھڑے رہ کر پانی پیا جا سکتا, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہاں آپ یورینل جو وہ پاٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے کھڑے رہ کر سکتے ہیں. طہارت اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے پھر اپنی جگہ, کیونکہ اس میں طہارت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوتا وہاں ڈالنے کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ تیاری کریں, اور یہ مسئلہ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں چاہے پیخانہ ہو چاہے یونیورسل سے پانی کہیں بھی نہیں ہوتا, سب جگہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے. وہاں تو ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹیشو سے پوچھنا پڑتا ہے, پھر جب آپ مسجد جاتے کہیں جاتے تو وہاں طہارت کرنا پڑتا ہے, آپ پانی ڈالنا پڑتا ہے, چونکہ پانی ہوتا ہی نہیں. یا تو آپ اپنا اینٹ کا ڈھیرا لے کے چلے ساتھ, یا تو آپ ٹیشو لے کے چلے ساتھ. تو یہ پرابلم ہے. دیکھیے انڈیا وغیرہ میں بہت آرام ہے, یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہیں بھی شروع ہو جاؤ, ہر جگہ طہارت خانے چاہیے. اپنے انڈیا میں کیا ہے, کسی کی دیوار طہارت خانہ ہے, کسی کا چوراہا ہے, کسی کی جھڑارت میں مار دی, کسی کے جانور میں پیشاب کر دیے, چلے کہیں بھی کرتے چلو, کیا زپ کھولنا ہے اور بس کام شروع کر دینا. لیکن وہاں ویسا نہیں ہے, تو وہاں تو کہیں بھی نہیں کر سکتے, وہاں تو فائن لگیں گا. پھر اندر جائیں گے تو پانی تو وہاں کہیں بھی نہیں. تو بہرحال شریعت بہت سہولت دیتی ہے کہ انسان کو, اور ہر حالت میں چاہتی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو مکمل کرے. تو لہٰذا وہاں آپ وہ چیزیں دیکھ لیں کہ کھڑے وغیرہ ڈیلے کیسے یوز کرتے. دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ایسی کوئی کمپنی یا مجبور ہے تو مجبوراً پیشاب کھڑے کے کر سکتے ہیں, مجبوراً پانی بھی آپ کھڑے کے پی سکتے ہیں جب آپ کے پاس سہولت نہ ہو. یا پھر بیٹھنے سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے, بیٹھ کر کرنے سے طہارت ٹوٹ جائیں گی آپ, اور کھڑے کے صحیح ہو. کیسا ہوتا ہے معلوم, جیسا کہ آپ ایک جگہ ٹوائلٹ میں گئے, اتنا گندا ٹوائلٹ کہ اگر وہاں آپ بیٹھ کے کریں گے تو چھینٹے آپ کے آنکھ میں آئیں گے, تو کیا کرتے پھر آپ پیچھے سرک کے آرام سے کھڑے کر. ایسے ٹوائلٹ دیکھیے آپ نے سفر میں دیکھیے, آپ جائیے کہیں سے, ایسے گندے ٹوائلٹ میں خالی آپ باہر سے کھڑے کے پیشاب بھی کر سکتے, اور باقی تو آپ کو پیخانہ کرنا تو مائنس بچھے ہوئے, تو ادھر سے پیر نکالنا پڑتا, ادھر سے ہوتا, اتنا گندا بہہ کے آ رہا, لوگوں نے باہر کر دی. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں عام ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈھابوں پہ آپ جائیں گے, راستوں میں جو ٹوائلٹ پہلے تو ہوتے نہیں, ایکسپریس وے پہ صرف انڈیا میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے ایکسپریس وے. اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹ ہائی وے, نیشنل ہائی وے پہ جائیے, اگر گورنمنٹ ٹوائلٹس ہے بھی تو میں کہتا ہوں مائنس بچھے ہوئے ہوتے, 8 دن پرانا کالا ہو گیا, 3 دن پرانا پیلا ہے, ایک تازہ ہے. آپ کو پوروں کو کراس کرتے ہوئے, راستہ نکالتے ہوئے ٹوائلٹ تک جانا پڑتا ہے, کیونکہ
اتنے جلدی آئی دیتی ہے, اندر بھی لوگوں کو معلوم پانی نہیں ہے, باہر بھی نہیں ہے, لوگ باہر تک کر دیتے. بھائی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, اگر سفر نہیں کرتے تو آپ کو نہیں معلوم, لیکن میں سفر کیا ہوں, بہت سفر کیا, دنیا گھماؤں, رورل سے رورل ایریا گھماؤں, اربن سے اربن ایریا گھماؤں, میں نے یہ سب حالت دیکھی. وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے, آپ خیر مناتے کہ بھائی کھڑے کے کرو اور نکل جاؤ, تو ایسا بھی ہوتا. سیم پانی کے لیے ہو سکتا ہے بیٹھ کے پینا مستحب اور سنت ہے, لیکن بیٹھ کر پینے میں نقصان ہے. ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کے پئیں کو لات مار کے چلا جائیں گے, نیچے کو دیکھتا نہیں, یہاں کیا کریں گے, ٹرین چھوٹ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتے آپ, تو یہ مجبوریوں والی سچویشن میں کھڑے رہ کے پی بھی سکتے ہیں. اور پیشاب کا بھی حال ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب بیماری میں بھی آپ نہیں کر سکتے, جس سے طہارت مل جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے پیشاب ہو جاتا ہے, کھڑے رہتے دھارمک, پھر بیٹھ گئے پیشاب نہیں ہوتا, لیکن پھر کھڑے رہیں گے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے مسانوں پہ, پھر نکلتا ہے, بلیڈر دبتا ہے تو نکلتا ہے, نیچے بیٹھنے میں ریلیکس ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ مسجد میں دیکھیے طہارت کرتے پھر کھڑے ہو, پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو, تاکہ وہ پورا نکالنا چاہتا ہے. کسی کو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے, کھڑے رہ کر ہی ہوتا ہے. سمجھے آپ بات؟ تو پھر ایسے سینس میں کیا کریں گے, سمجھ رہے آپ, یہ آپ کی بیماری والی مجبوری ہے, آپ کھڑے کر پھر طہارت دینے کو بیٹھ جائے. بہرحال یہ سچویشنل ہے, اور شریعت انسان کو بہت سہولت دیتی ہے تاکہ اپنی عبادتوں کو دل جوئی سے اور تمام شرائط کو پوری کرتے بنا سے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب وسوسوں کی دوسری قسم, بڑی قسم, اور میجورٹی آف وسوسے ایسے ہی آتے ہیں. اللہ کی ذات کے بعد اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, جو میجر وسوسے آتے ہیں وہ کیا ہے, وہ وسوسے ہیں طہارت میں آنے والے وسوسے, اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. طہارت پاکیزگی, چاہے وضو ہو, غسل ہو, اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, چاہے وہ طہارت جنابت سے ہو, حیض کی وجہ سے ہو, نفاس کی وجہ سے ہو, یہ وسوسے آتے ہیں. اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. الا ماشاء اللہ, دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, چیلنج نہیں کر رہا, لیکن الا ماشاء اللہ. اور آج کے جدید دور میں ہائیجین کے نام پر یہ وسوسے تو ایسے ہو گئے بالکل بادلوں کے سر پہ بس بھرے. ہائیجین, صاف صفائی, ہم بہت صاف لوگ ہیں, پاک لوگ ہیں. کیسے صاحب, روز گھر کو دھو کے نکالتے, ارے لوگ پانی نہیں مر رہے پیاس سے, نہیں 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 صفائی تو ضروری ہے. اچھا کیا گندگی ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ گندگی اتنے بڑے بڑے مکھے بڑھ جاتے ہیں ہمارے پاس آ کے. تو مکھی کی گندگی کیا شرعی ناپاکی ہے؟ ٹھیک ہے, اسے بیماریاں ہو سکتی, لیکن کیا شرعی ناپاکی ہے؟ نہیں 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 بھائی, وہ تو ہمارا دل اس کے بغیر نہیں لگے گا. ایسی زمین پہ نماز پڑھنا دل نہیں بولے گا, ایسی زمین بیٹھنا دل نہیں بولے گا, ایسی زمین میں کھانا دل نہیں بولے گا, ایسی جگہ جانا دل نہیں بولے گا, فلاں ہوگا فلاں. یہ پرابلمس پاکیزگی والے ہیں, صفائی والے. اکثر وساوس عقیدے کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ طہارت میں آتے ہیں. اور طہارت میں کیوں آتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں, کیونکہ طہارت چابی ہے ساری عبادتوں کی. طہارت ہوں گی تو نماز ہوں گی, طہارت ہوں گی تو حج ہوگا, ہے نا, ناپاک حالت میں حج نہیں ہوگا. تو طہارت بیس ہے. تو شیطان کبھی بھی بنیادوں پہ اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, برانچ سے نہیں کرتا ہے, جڑوں پہ کرتا ہے. عقیدے پہلے خراب کرتا ہے, تاکہ عقیدہ خراب ہوگا تو اعمال کرتے رہے, کتنے کرنا, اللہ قبول نہیں کرنے والا. تو یہاں جب فرسٹ فیز میں عقیدے پہ کیا, الحمدللہ آپ بچ گئے, تو سیکنڈ فیز پہ اترتا ہے, بولتا عبادتیں تو سڑا کے رہوں گا, اسی خراب کر کے رہوں گا, بیکار کر کے رہوں گا. پاکیزگی والا ایک ایک الگ الگ لوں گا انشاءاللہ, اس میں ایکسپلینیشن دیتا جاؤں گا. ٹھیک ہے, طہارت کے معاملے میں یاد رکھیے, آنے والے وسوسوں کو ہر ممکن کوشش کرے کہ روک لے, ورنہ یہ بہت ہانی کارک اور گھاتک ثابت ہوتے ہیں, بہت زیادہ انجریز ثابت ہوتے ہیں آپ کی آگے کی زندگی کو. یہ بات بتا دو, ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان بدعت کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بدعت کر لے تو یہ اچھا ہے. ایسا ایگزامپل میں اس کا اگر دوں تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے, یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد میں وضو کیا اور ایک سا میں غسل کیا, ایک مد پانی میں وضو کیا اور ایک سا پانی میں غسل کیا. ایک مد پانی ہوتا ہے 450 ملی لیٹر سے لے کر 500 ملی لیٹر, آدھا لیٹر یا اس سے کم کو کہتے ہیں ایک مد عربی میں. اور ایک سا ہوتا ہے 2000 مطلب 2250 ملی لیٹر سے لے کر 2500 ملی لیٹر کے بیچ میں, مطلب 1.25 سے لے کر 2.5 لیٹر پانی میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے لیٹر سے کم میں وضو کیا اور 2.5 لیٹر سے کم میں غسل کیا, اور یہ غسل جنابت کیا. ایسا غسل جو ہم بستری کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے, غسل جنابت جس میں جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے. اب شیطان کیا وسوسہ ڈالتا سنیے, 500 ml میں کوئی وضو ہوتا کیا, تو کھول نل, کھول فل پریشر سے, سر 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 سر, کہاں سے ہوں گا 500 میں. جیسے ہی آپ نے یہ سوچا 500 میں وضو نہیں ہوتا, شیطان نے اچک لیا, بس مار لیا بازی اس, کیونکہ اس نے آپ کو یہ بتایا رسول نے جو وضو کیا وہ غلط تھا, 500 میں ہوتا ہی نہیں, تیرا نہیں ہوا, تو گویا رسول نے غلط کیا. سمجھ رہے آپ گڑبڑ کیا ہوتی ہے, غلوظ کا پرابلم کیا ہے, سمجھ رہے آپ. تو وہ یہ کرتا ہے. تو بعض لوگوں کو بدعت میں بڑا اطمینان آتا. بدعت کیسے, وضو کرنے بیٹھے ہیں, پوری ٹانکی خالی ہو گئی, لیکن ابھی وضو چل ہی رہا ہے, چل ہی رہا ہے,
چل ہی رہا ہے، اور وضو ایسا کہ کپڑے بھی غسل لے لیے اور آنکھ بھی غسل لے لیا، لیکن وضو چالو ہے، وضو چالو پورا بھگ گیا لیکن وضو ختم نہیں ہو. تو گویا یہ اعلان کرتا ہے یہ وسوسوں کا مریض کہ شریعت نے جو بتایا نا 500 ml میں نہیں ہوتا بھائی، آدھے لیٹر میں یہ ضروری ہے. اور بدعت کو وہ دین سمجھنے لگتا ہے. اور جو لوگ اگر 500 ml میں وضو کر لے تو بولتا ہے ایسے گندے لوگ ہیں 500 ml میں وضو کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی اور کمی دونوں میں وضو اتنے ہی پانی سے کیا، زیادہ استعمال نہیں کیا. اسی لیے میں نے کہا نا اللہ ماشاء اللہ ہی کچھ لوگ بچے ان وسوسوں سے طہارت والے. چلیے غلطی سے کوئی پانی زیادہ خرچ کر دیتا وہ تو اسراف میں ہے، لیکن یہ وسوسے کی وجہ سے کرتا ہے کہ اتنے کم میں نہیں ہوتا تو وہ غلو کر رہا ہے اور شریعت میں بدعت کر رہا ہے. ٹھیک. تو بہرحال کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اتنے میں وضو نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور اتنے 500 ml میں تو ان کا صرف ہاتھ دھلتا، خالی ہاتھ دھلتا ہے نا. ہاتھ بھی کیسا دھوتے ہو؟ ناخنوں کے اندر پانی ڈالتے، پہلے ہاتھ دھونا ہے نا، بہت ضروری ہے، گیلا نہیں سوکھا نہیں چھوڑنا. پھر ملتے بیٹھا ہے، مل رہا ہے بھی چل رہا ہے، اس کا پانی چالو ہے کیونکہ وضو کا مسئلہ ہے. بھائی نبی نے وضو کیا، ایسا ملتے بیٹھے کہ ناخنوں کو اس کو. تو ابھی تو 500 ml میں تو ہاتھ بھی نہیں دھلتا ہے، پہلا ہاتھ ہی مشکل سے دھل جائے تو بڑی بات ہو جائیں گے. ٹھیک، یہ حالت ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، وضو میں کم سے کم ہر اعضاء کو، وضو کے اعضاء کو کتنے بار دھونا ہے؟ کم سے کم 1 بار، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار. وسوسوں کے مریض 30 بار سے تو آگے دھوئے بغیر اس کو اطمینان نہیں آتا. کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ کرے تو کیا ہے سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 دفعہ سے زیادہ دھوئے گا وہ میری نافرمانی کرے گا اور وہ ظالم ہوگا. جو 3 بار سے زیادہ وضو میں چیزوں کو دھوئیں گا وہ نافرمانی کریں گا میری اور ظالم ہوں گا. تو وسوسوں کے مریض جن کو یہ وسوسہ ہے کہ وضو کم پانی میں نہیں ہوتا، آج سے ہی شروع کر دیں گے. پانی لو ایک چھوٹے اس میں 500 ml میں، اور اتنے میں ہی وضو کرنا آج سے، اور شیطان کے منہ پہ ایک جی کو تماشا دینا زور سے کہ تیرے یہ وسوسے آج میرے سامنے اب نہیں چلیں، کسی بھی مسئلے میں نہیں چلیں انشاءاللہ. یہ جواب کے بغیر کام نہیں ہونے والا، بات یاد رکھ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس لیے کہ ظلم ہے اپنی نفس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور نافرمانی کر کے وضو کر کے کوئی اپنی عبادتوں کو اللہ سے قبول نہیں کرا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. آئیے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا گیا روز قیامت. تو نبی نے 3 سے زیادہ نہیں دھویا، تم بھی 3 سے زیادہ اپنے اعضاء کو نہیں دھو سکتے. اب کچھ 500 میں ہوتا ہے کیا؟ آج انشاءاللہ فجر کا کریں گے یا تہجد پڑھیں گے تو 500 میں کر کے دیکھ لو، بالکل ہو جاتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. آپ اتنا لے کے پھینکیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا سا چلو بھر لیا ہو گیا یہ چلو بھر لیا کلی، چلو بھر لیا ناک میں، چلو بھر لیا، سب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں 500 میں بالکل مکمل ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ٹھیک ہے. تو جو اضافہ کریں گے شریعت میں اس کا عمل مردود ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ وضو کے لیے 1 مد پانی کافی ہے اور غسل جنابت میں 1 سا پانی کفایت کرتا ہے. ایک آدمی نے ان کی یہ بات سن کر کہا مجھے تو پانی کی یہ مقدار کافی نہیں ہے، اتنا تو میرے کو نہیں پڑتا. جابر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے میں آ گئے اور ان کا چہرہ متغیر لال ہوگا، چڑ گئے ہوگی کیسی بات کر رہا، نبی کا ہوا تیرا کیسا نہیں ہوتا. تو متغیر ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تجھ سے بہتر تھا اور تیرے سے زیادہ گھنے بال والا تھا اس کا تو وضو غسل اتنے میں ہوگا، تیرا کیسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت تک آپ بڑے گھنے بال والے تھے، داڑھی میں بھی گھنے بال تھے اور سر کے بال بھی گھنے. تو کہا تجھ سے گھنے بال والے کے یہ ہو گیا کہ غسل جنابت اس نے کر لیا 2.5 لیٹر میں اور وضو کر لیا 500 ml میں، تیرا کیسا نہیں ہوتا. بہت غصہ آیا، سمجھ رہا. تو یہ غلو ہو جائے گا، اس سے بچنا ہے. اگر یہ نہیں بچے تو طہارت کے بعد شیطان جو بڑھتا ہے نا وہ سیدھا نماز پہ اٹیک کرتا ہے. طہارت میں کھینچ لیا، فرسٹ سٹیپ ہلاک کر دیا آپ کو، وسوسوں پہ حاوی ہو گیا، نیکسٹ اس کا ٹارگٹ آپ کی نماز کی رکعتیں اور آپ کے سجدے ہوں گے. بات آ رہی ہے آگے. ٹھیک ہے. تو پہلے اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے ہم کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھے رہے، پیخانے میں، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھیں گا تو بالکل فریش ہو کے نکلیں گا. تو ایک خطرہ پیشاب کا نکال دے، فلاں کر خواہ مخواہ بٹھائیں گا. اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بیٹھ کے پوری پروگرامنگ بھی کرتا رہتا آپ کو، کیونکہ وہ اچھی جگہ تو ہے نہیں، اللہ کا ذکر تو ہو نہیں سکتا، تو زیادہ دیر بٹھائیں گا. اس کے بعد جب استنجا کے لیے پیشاب کے لیے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، لمبا ہلائیں گا. استنجا پیشاب کے لیے جائیں گے تو لمبی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیں گا. اسی طرح وہ بولیں گا ابھی وضو لمبا کر، ابھی وہ ہے استنجا آرام سے کر، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض نماز چھوڑ گئی کیونکہ ان کا وضو چل رہا ہوگی، طہارت ہی چل رہی ہے نا. ایک بار پانی ڈالے اطمینان نہیں ہو رہا، پھر کھڑے پھر بیٹھے، پھر ایک بار پانی پھر اطمینان، پھر کھڑے بیٹھے، پھر ایک بار پانی، پھر کھڑے کے بیٹھے نہیں، پھر پانی پانی پانی. حالت یہ کچھ لوگوں کی کہ طہارت کو جا کے تو پورے ایسے ہلکان ہو کے نکلتے باہر، پانی ڈال کے پریشان. اگر بیت الخلاء پیخانے کے لیے چلے گئے تو دھو کے پریشان اتنے ہوتے ہیں کہ ریشز ہو جاتے ہیں، باڈی چھل جاتی ہے. ہاں
مجھے پتا ہے بلکہ کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں. پہلے کپڑا استعمال کرتے ہیں, کپڑا پھینکتے, پھر ٹیشو استعمال کرتے, ٹیشو پھینکتے, ٹیشو کے بعد پانی استعمال کرتے, پانی سے مطمئن نہیں ہوتے, دھوتے بیٹھے رہتے. یہ وسوسے ہوتے ہیں, اس کے لمٹ نہیں ہے میرے بھائیوں. غور سے سنی میری بات. اس کا مریض جب پھنس جاتا ہے ان وسوسوں میں تو وسوسے آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے. یہ وسوسے اتنا مجبور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیشاب اور پیخانہ آنا آپ کو برڈن لگتا ہے کہ کیا ہو گیا, اللہ آپ مجھ پر رحم کرے, اب کہاں سے 200-500 لیٹر پانی ملے گا, اتنا لمبا طہارت کرنا ہے میرے. تو پیشاب جانا چھوڑ دیتا ہے, پیخانوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے, مخصوص پیخانے اور پیشاب خانوں میں جاتا ہے چونکہ اس کو اتنا اطمینان لگتا ہے. شیطان کے اس وسوسے سے پہلے جھٹکے میں بچیے آپ, وضو میں پانی کم کر دیجیے, انشاءاللہ باقی سب کنٹرول. شیطان کو موقع مت دیجیے, اس میں یاد رکھیے. اور وہ پھر آپ کی نمازیں چھڑا دیتا ہے, عبادتیں خراب کرتا ہے.